بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ان آیات بینات میں ایک بات ہے، ایک بات کے گرد گھومتی ہے، جو مین پیغام ہے وہ صبر ہے۔ کوئی شک اللہ نے آزمانا ہے انسان کو۔ اب یہ کوئی اپنے تئیں یہ مت سمجھے کہ بھائی میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، میں تو مسلمان ہوں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں نے تو روزے بھی رکھے تھے پچھلے بھی، اب بھی روزے رکھوں گا، میں تو صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، میں تو اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، مجھے کوئی پریشانی کوئی بیماری نہیں آ سکتی، اس لیے کہ میں تو بڑے نیک کام کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ میں آزماتا ہوں بندوں کو۔ یہ آزمائش کیسی ہو سکتی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میں بھوک سے بندے کو آزماتا ہوں، کبھی میں بندے کو مال و دولت کی کمی کے ساتھ آزماتا ہوں، کبھی بندے کو اس کے جو پھل پھول ہیں، جو اس کے کھانے پینے کی اشیاء ہیں، خوراک ہے، اس میں کمی کر کے، رزق کم کر کے میں آزماتا ہوں۔ یہ طریقہ کار ہے اللہ رب العزت کا، قرآن کا اسلوب ہے یہ۔ وہ اللہ رب العزت یہ اعلان فرما رہا ہے کہ میں بندے کو آزماتا ہوں، اور جب وہ میری آزمائش پہ پورا اترتا ہے تو پھر فرمایا کہ میں اس کو رہتی دنیا تک اس کے نام کے ساتھ زندہ رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جو اس کی بارگاہ میں پورا اترتا ہے امتحانوں میں، اور وہ کس وجہ سے؟ کہ صبر سے کام لے کر، اور صبر وہی کرتا ہے سبحان اللہ جو جس کا یہ عقیدہ ہو کہ میرا مال و دولت، میرا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور جب تک اس کا یہ عقیدہ رہے گا، نہ وہ اس دنیا میں مار کھائے گا، نہ قیامت کے دن وہ ناکامیاب ہوگا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ کامیاب و کامیاب۔ سبحان اللہ۔ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بطور ڈھال دی ہے، کوئی مصیبت کوئی پریشانی آئے، اب ایک باپ دنیا سے گیا، اب یہ تکلیف بھائیوں کو بھی ہے، بہنوں کو بھی ہے، رشتہ داروں کو بھی ہے، دوست احباب کو بھی ہے، لیکن جو تکلیف بیٹوں کو ہے وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کو بطور ڈھال رکھا۔ اب یہ بھی تکلیف ہے، اب اس تکلیف پر بھی حکم یہ ہے کہ صبر کرنا ہے۔ جتنا انسان صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سمجھ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کا قانون ہے، اس کے رسول کا فرمان ہے کہ میں اس بندے پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دور نہیں جاؤں گا، حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور وہ جب ان کی شادی ہوتی ہے، تھوڑا سا عمر کا حصہ گزرتا ہے، اللہ ان کو ایک بیٹا عطا فرماتا ہے۔ میں مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، طوالت میں جانے کا وقت نہیں ہے، بات سمجھ میں انشاءاللہ آئے گی۔ اب اس صحابی کا جب بیٹا ہوتا ہے تو عمر کا بھی حصہ کافی گزر چکا ہوتا ہے، جنہوں وڈیرا کرنے ہیں، تھوڑا بندہ وڈیرا ہو جائے، ایجڈ ہو جائے، اللہ نے پتر دیتا ہے تے او پتر دے نال کھیڈ وچ پیار وچ مشغول ہو گئے، سارا دن کام کاج کر کے آنا ہے تے شام نو آ کے پتر نو چھاتی تے بھاڑ کے اس نال کھیڈنا ہے، پیار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش لینا چاہی تو اس بیٹے کو اللہ نے بیماری لگا دی، لیکن صحابی رسول کا عمل کیا ہے کہ دن کو محنت مزدوری کرنی ہے، باغ میں جائے، کھیت میں جائے، کسی جگہ پہ مزدوری کی، شام کو گھر آیا، جو نماز کا وقت کام کرنے میں تھا وہاں پہ نماز ادا کی، جب شام کو گھر آتے تھے مغرب کی نماز آ کے مصطفیٰ کریم کے پیچھے ادا کرنا، سبحان اللہ۔ پھر گھر جانا، پھر عشاء کی نماز کے لیے آنا، پھر عشاء کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا درس دینا، صحابہ کرام کو اللہ رب العزت کی باتیں بیان فرمانا، لوگوں کو بتانا، زندگی گزارنے کے طریقے بتانے، اسوہ حسنہ بتانا،
اور مختلف طریقوں کے ساتھ مسائل بیان فرمانے، تو صحابہ کرام کا معمول ہوتا تھا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے، نماز بھی ادا کرتے اور ساتھ میں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کو بھی سنتے۔ اب ادھر سے یہ جو صحابی رسول ہے اس کی حالت کمزور دن بدن ہوتی جا رہی ہے، کس وجہ سے؟ بیٹا بیمار ہے، بیٹے کی بیماری دیکھی نہ گئی، اب بیٹے کی حالت جو ہے وہ بگڑتی گئی، صورتحال بگڑتی جا رہی ہے، ادھر باپ ہے اس نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اب حالت اتنی زیادہ کمزور ہو گئی کہ بمشکل سے دن کو تھوڑا بہت کام کرتے، پھر آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب کرتے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ میرے پتر نو صحت دے، حضور دی بارگاہ جانا، عرض کرنی، بھائی باپ جیسے دعا کرتا ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ اب اچانک ہوتا یوں ہے کہ ایک دن وہ گھر سے نکلے، سارا دن محنت مزدوری کی، جہاں پہ کوئی ٹائم ملا، پھر شام کو اپنے گھر نہیں گئے بلکہ مسجد میں آ گئے، اب نماز کا وقت ہے، نماز پڑھی اور پھر ادھر بیٹھ گئے۔ گھر میں صورتحال الگ ہے، صحابیہ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اب ان کے پاس بیٹا ہے تو بیٹے کی حالت اتنی بگڑتی ہے کہ وہ بیٹا انتقال کر گیا، بیٹا انتقال کر گیا، تو بیٹے کے انتقال کی خبر پھر ماں ہے، ماں کے سامنے بیٹا ہے، تو اس کی حالت پھر آپ خود جانتے ہیں کیسی ہوگی۔ اس صحابیہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرا حامد سارے دن محنت مزدوری کے پیچھے گیا ہے، کیسی حالت ہوگی، پتہ نہیں کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں کھایا، کچھ پیا بھی ہے کہ نہیں پیا، کس حالت میں کس کرم میں ہے، اور ابھی تک گھر بھی نہیں آئے۔ اس صحابیہ نے کہا کہ میں ان کے آنے کا انتظار کرتی ہوں، اور انداز یہ اپنایا، اپنے بیٹے کی میت کو اٹھایا اور دوسرے کمرے میں لٹا کے اس کے اوپر چادر ڈال دی۔ اب یہ جو صحابی رسول ہیں یہ مغرب بھی حضور کے پیچھے، پھر بیٹھ کے، پھر عشاء کی بھی نماز پڑھی، پھر بیٹھ کے درس بھی سنا، سارے معاملات ہوئے، جب حضور نے اجازت عطا فرمائی تو اٹھے، گھر آئے، اور گھر میں آتے ہی آ کے کہتے ہیں بتاؤ بیٹے کی حالت کیسی ہے، بیٹے کی حالت کیسی ہے؟ تو وہ پھر ماں تھی، لیکن کمال اللہ رب العزت نے صبر عطا فرمایا اس عورت کو، اس صحابیہ کو، کہنے لگی کہ بیٹے کی حالت اب اچھی ہے، اب بہت اچھا ہے، اب اور سکون سے سویا ہوا ہے، آپ کھانا کھائیں، آرام کریں، ابھی اٹھ جائے گا تو پھر آپ ملاقات کر لینا۔ یہ صبر کی بات عرض کر رہا ہوں، میں آپ کے دل کے دروازے پہ دستک دینا چاہتا ہوں، جو صبر اصل میں ہے دیکھیں کیسا ہے، ان سے ہمیں لینا ہے سبق۔ ان لوگوں نے صبر کر کے بتایا، اب وہ صحابیہ ہیں، انہوں نے اب کھانا لائے،